اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے بارے میں ہے کہ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا رستہ، اس کو متعین کرنے کے لیے صاف بات تو یہ تھی کہ یہاں یہ بیان ہو جاتا ہے کہ صراط الرسول یعنی رسول کا رستہ، یا صراط القرآن قرآن کا رستہ فرما دیا جاتا، جو کہ مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن حقیقت میں صراط مستقیم کی تشریح ہی ہے، اور پوری تعلیمات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ اسی صراط مستقیم کی تفصیل ہیں۔ لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار یعنی مختصر اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل دو آیتوں میں مثبت اور منفی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا رستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے رستے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا رستہ اختیار کرو، کیونکہ صرف کتاب جو ہے وہ انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا رستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا یعنی ان کا ہمیشہ رہنا اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی بھی نہیں آنا۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے ان میں انبیاء کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو قیامت تک ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلاً صدیقین، شہداء اور صالحین وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا رستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رجال سے مراد مرد یا حضرات، کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس میں بھی کچھ اللہ کے بندوں ہی کا پتہ دیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم اور تربیت صرف کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں ماہر رجال جو ہیں، یعنی جو اللہ والے جو ماہر ہیں ان چیزوں کے شریعت کے، ان کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت میں انسان کا جو معلم یعنی استاد اور مربی جو ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، صرف کتاب جو ہے وہ معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں اس کے مشاہدے بھی ہوتے ہیں کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے صرف مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا صرف مطالعہ کرنا انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ صرف ترجمہ یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا،
اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح اور کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکامات موجود ہیں، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مشہور اصولوں پر ان رجال اللہ کو پرکھا جائے۔ اگر یہ رجال اللہ اس معیار پر پورا نہ اترے تو ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ یعنی اللہ والے صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ اب جو فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے نظر پھیر لی، ان کی تفسیر اور تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف اللہ والوں کو معیار حق سمجھ لیا، کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی۔ ان دونوں طریقوں کا نتیجہ یہی نکلا کہ گمراہی ہوئی اور اختلافات ہوئے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا تھوڑا سا جو تشریح کے متعلق۔ اب سورہ فاتح کے متعلق کچھ احکام ہیں اور مسائل ہیں۔ سورہ فاتح میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا اقرار ہے، اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا کہ ایک حلف وفاداری کا حلف ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد اور ضروریات پر حاوی ہے، اور پھر اس میں بہت سے فائدے ہیں اور مسائل جو ضمنی طور پر آئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک مسائل ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص کلام کے اسلوب یعنی طرز بیان کے ذریعے سے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اور درخواست کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کے پھر حلف وفاداری کر کے حلف وفاداری کرو اس بات کا کہ ہم اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں کوئی مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی بہت قوی امید ہے۔ اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کرو کہ جس میں مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام مقاصد شامل ہو جائیں، جیسے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنا کہ اس میں دنیا اور دین کے ہر کام میں اگر انسان کا رستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ غرض یہ ہے کہ اس جگہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے، یہ نمبر دو ہے۔ اس سے فائدے کے طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے اس صورت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر یہ حمد یعنی تعریف کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں کسی بھی صفت یا نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک چھوٹا جہان ہے جس میں بڑے جہان کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال جو ہے وہ نباتات کی مثال ہے، اس کی ہڈیاں پہاڑوں جیسی ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے یہ زمین کے نیچے بہنے والے
चश्मों और नहरों की मिसाल है। अब इंसान जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक बदन और दूसरा रूह। और ये भी जाहिर है कि कदर व कीमत के एतबार से रूह जो है वो असल, आला और अफजल है। बदन सिर्फ उसके ताबे और अदना दर्जा रखता है। इस अदना दर्जे की चीज यानी बदन के मुतालिक जो है वो इंसान के बदन की तहकीक करने वाले जो तबीब लोग हैं, यानी साइंसदान हैं या तिब वाले हैं और अहले तशरीह हैं, उन्होंने ये बतलाया कि इसमें अल्लाह ताला ने तकरीबन 5,000 मसलहतें और मुनाफे रखे हैं। इसके बदन में 300 से ज़्यादा जोड़ हैं। हर एक जोड़ को अल्लाह ताला ही की कुदरत कामला ने ऐसा मुस्तहकम बनाया हुआ है कि हर वक़्त की हरकत के बावजूद ना वो घिसता है, ना उसकी मुरम्मत की ज़रूरत होती है। आदतन इंसान की उम्र आम तौर पे 60 या 70 साल होती है। पूरी उम्र इसके ये नरम और नाजुक आज़ा और उनके सब जोड़ जो हैं अक्सर औक़ात इस तरह हरकत करते रहते हैं कि अगर लोहा भी होता तो घिस जाता। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु खलकनाहुम वशददना असरहुम। सूरत दहर आयत नंबर 28। यानी हमने ही इंसान को पैदा किया और हमने ही उसके जोड़ बांध को मजबूत बनाया। इसी कुदरती मजबूती का नतीजा है कि आम आदत के मुताबिक ये नरमो नाजुक जोड़ 70 बरस और उससे भी ज्यादा अरसा तक काम देते हैं। इंसानी आज़ा में से सिर्फ आँख ही को अगर हम ले लें तो इसमें भी जो अल्लाह ताला की हिकमत बालगा की निशानियाँ या मुजाहरे मौजूद हैं, इंसान को उम्र भर खर्च करके भी उनका पूरा करना मुमकिन नहीं है, यानी उनको पूरा हासिल करना मुमकिन नहीं है। फिर इस आँख के सिर्फ एक मर्तबा के अमल को देखकर हिसाब लगाएं कि इस 1 मिनट के अमल में अल्लाह ताला की कितनी नेमतें काम कर रही हैं, तो हैरत होती है। क्योंकि आँख उठी यानी खुली और उसने किसी चीज़ को देखा। इसमें जिस तरह आँख की अंदरूनी ताकतों ने अमल किया है, इसी तरह अल्लाह ताला की बैरूनी मखलूक़ात का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो आँख के अंदर की रोशनी काम नहीं दे सकती। फिर सूरज के लिए भी एक फजा की ज़रूरत है। इंसान के देखने और आँख को काम में लाने के लिए ग़िज़ा, हवा वगैरह की ज़रूरत भी होती है। जिससे मालूम हुआ कि एक मर्तबा नज़र उठकर जो देखती है उसमें पूरे आलम की ताकतें काम करती हैं। ये एक मर्तबा का अमल हुआ। फिर आँख दिन में कितनी मर्तबा देखती है और साल में कितनी मर्तबा और पूरी उम्र में कितनी मर्तबा, ये ऐसा सिलसिला है जिसके आदाद व शुमार इंसानी ताकत से बाहर हैं। इसी तरह कान, जुबान, हाथ पाँव के जितने काम हैं उन सब में पूरे आलम की कुव्वतें शामिल होकर काम पूरा होता है। ये तो वो नेमत है जो हर जिंदा इंसान को मुयस्सर है। इसमें शाहो गदा यानी फकीर और बादशाह, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं है। और अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी नेमतें सब ऐसी ही आम वक़फ़ हैं, यानी हर किसी को हर इंसानी फर्द जो है वो उससे नफ़ा उठाता है। आसमान और ज़मीन, इन दोनों में और इनके दरमियान में पैदा होने वाली तमाम कायनात, चांद, सूरज और सैयारे, हवा, फिजा, ये सब का नफ़ा हर जानदार को पहुंच रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें जो इंसान के अफराद में हिकमत के तकाज़े के पेश नज़र अता होती हैं। मसलन माल और दौलत, इज़्ज़त और जाह यानी मर्तबा, राहत और आराम सब इसी किस्म में दाखिल हैं। अगरचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आम नेमतें हैं वो तमाम इंसानों में बराबर तौर पर मुश्तरक हैं, जैसे आसमान, ज़मीन और उनकी तमाम मखलूक़ात। ये नेमतें बनिस्बत ख़ास नेमतों यानी माल और दौलत की निस्बत ये ज़्यादा अहम हैं और ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं। मगर भोला भाला इंसान तमाम इंसानों में आम होने की वजह से कभी इन अजीम शान नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं करता कि ये भी कोई नेमत है।
صرف گرد و پیش یعنی ارد گرد کی معمولی چیزیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں پر ہی اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت متوجہ ہوتی ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق ان احسانات اور انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اسی کے اسی کے فطرتی تقاضے کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمد لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو مل جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل یعنی عمل کے ترازو کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شقیق بن ابراہیم رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو پہلے اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا ہوئی ہے قوت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب مت جاؤ۔ اب دوسرا کلمہ الحمد کے بعد للہ ہے، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں لام لگایا گیا ہے، لی جس کے نیچے زیر ہے۔ یہ لام جس کو عربی کے قاعدے کے مطابق خصوصیت کے لیے لایا جاتا ہے، جو کسی حکم یا صفت کی خصوصیت پر نشاندہی کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا کوئی عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے ہم معلوم کر چکے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی اس کا انعام ہے کہ انسان کو اخلاق کی تہذیب سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت اور احسان جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ ہے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ڈالے یا اس کا یعنی نہ شکر ادا نہ کرے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات، خود اپنی تعریف کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورۃ النجم کی آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف کا دار و مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ اس کا حال اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس بات کی استعداد ہی نہیں رکھتا کہ وہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا کرے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے لا احصی ثناء علیک، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے آپ عرض فرماتے کہ میں آپ کی ثنا کما حق ہوں نہیں ادا کر سکتا، یعنی جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرمایا ہے یعنی سکھلایا ہے۔ اب اس کے بعد لایا ہے لفظ رب۔ یہ لفظ یہ چوتھی بات ہے، چوتھا فائدہ جو فائدے بیان کر رہے ہیں۔
لفظ رب کو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی تربیت اور اصلاح کی تدبیر اور پوری نگرانی بھی کرتا ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ساری کائنات اور مخلوقات کا ایسا رب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لفظ اپنے اطلاق کے وقت، یعنی جب لاگو کرنا ہے اس کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا نوکر اپنے آقا کو رب کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف اس کی نسبت کر کے انسان کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، جیسے رب المال یعنی مال والا، رب الدار یعنی گھر والا۔ پانچواں فائدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مدد مانگتے۔ بعض سلف صالحین یعنی پرانے بزرگ لوگ، انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی قوت اور قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ عاجز، بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جگہ جگہ آئی ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 29 ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرما دیجیے کہ وہ رحمان یعنی اللہ کی ذات جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر کرے، بلکہ پورا اعتماد صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے کہ وہی مطلق کار ساز ہے۔ اس سے دو مسئلے، عقیدے کے دو مسئلے اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل معافی جرم ہے۔ عبادت کے معنی تو معلوم ہو چکے ہیں کہ کسی کی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرنا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو صرف اللہ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں جو یہود و نصارہ کے شرک کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی یعنی عیسائی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن کریم میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے،
اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے ہیں، اور تم ان کے کہنے کی اتباع کر کے اس کو حلال کہتے ہو۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بے شک ایسا تو ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان علماء کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں حلال حرام معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، یعنی تابع سمجھے، اس کی اتباع کرنا ضروری سمجھے، تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے اور ان سے احکام شریعہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی لیے کسی امام مجتہد یا عالم مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت ہی پر عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی کی تابع داری ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم خود احکام الہیوں کو نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ جس طرح جس طرح حلال اور حرام کے احکام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے کام کی نظر یعنی منت ماننا بھی، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا اور اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال اور افعال جو شرک کی علامات سمجھے جاتے ہیں، ان کو ان کا ارتکاب کرنا یعنی ان کو بجا لانا بھی شرک کے حکم میں ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں سلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس بت کو گلے سے نکال دو۔ اگرچہ اس وقت عدی بن حاتم کا عقیدہ جو ہے وہ صلیب کے متعلق وہ نہیں تھا جو نصرانیوں کا ہوا کرتا ہے، مگر ظاہری طور پر بھی کیونکہ یہ شرک کی علامت تھی، اس لیے اس سے پرہیز کرنے کو ضروری بیان فرمایا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ ریڈ کراس کا جو صلیبی نشان جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ لگائے پھرتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو رکوع سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ارد گرد چکر لگانا، یہ سب شرک کی نشانیاں ہیں جن سے پرہیز کرنا یعنی ان سے بچنا یہ ایاک نعبدو کے اقرار اور حلف وفاداری کا یہ جز ہے۔